السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج جو 29 فروری ہے، ہماری بہت ہی ایک پیاری فرینڈ نادیہ احمد کی برتھ ڈے. اسے ہم چھیڑتے ہوتے تھے کہ تم جو ہے نا 400 روپے برتھ ڈے مناتی ہو تو تم ہم سے نا چھوٹی ہو. تو وہ بھی یہ کہتی تھی کہ میں تو ابھی جب وہ چھوٹی کہ 10 سال کی ہے، اب 20 سال کی، اس طرح کے ہم اس کے ساتھ مذاق کرتے ہوتے تھے. تو وہ وقت بہت گزر گیا. یہ ہے میرا خیال ہے 93-94 کی بات، جب ہم ہاسٹل میں ہوتے تھے، پنجاب میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں، اور بڑی خوشی خوشی سے برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوا کرتی تھی سب اسٹوڈنٹس کی. سارے آپس میں جو ہاسٹل پہ ہوتی نا، ہماری کلاس فیلو سبھی کرتی ہوتی تھی، چاہے چھوٹے پیمانے پہ کریں بڑے پہ کریں، یہ سب کرتی تھی. سب ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مجھے اب چیزیں یاد آتی ہیں نا، اب جو میں دیکھتی ہوں نا بچوں میں کمپیریزن، مہنگا گفٹ دینا ہے یا میں نے بہت خاص کوئی ڈریس پہن لینا ہے برتھ ڈے کے لیے، ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. مجھے یاد ہے ہم ہاسٹل میں وہی ہمارے سادے لون کے سیدھے سیدھے کپڑے ہوتے تھے، سردیوں کے وہی کا سویٹر، اسی طرح ہمیں برتھ ڈے پہ جانا. بس یہ ہے کہ میک اپ شیک اپ کرنے کا لڑکیوں کو سب کو شوق ہوتا ہے، وہ لے اور ایک دوسرے کی جویلری اٹھا کے پہن لینی، دوپٹہ اس کا میچ کر رہا ہے اس کا لے جاؤ، اس کا ہے اس کا لے جاؤ. اور گفٹ پہ بھی کبھی کوئی اتنا گفٹ پہ کبھی کوئی مائنڈ ہی نہیں کرتا تھا، کبھی یاد ہی نہیں ہے کبھی کسی کو ایسے اسپیشل گفٹ دیے ہوں. مطلب چھوٹی موٹی کبھی کوئی چیز دے دی تو دے دی، لیکن ورنہ کوئی گفٹ کبھی کوئی اچھا کوئی یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ فلاں نے مجھے گفٹ نہیں دیا. بس یہ ہوتا تھا کہ سارے ہماری خوشیوں میں آ جائیں. تو مجھے تو ابھی لگتا ہے کہ جیسے صرف کلوز فرینڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتی تھی، باقی ہم کلاس میں کوئی گفٹ شفٹ نہیں دیتی تھی، لیکن ایک دوسرے کے پاس کھانے اور وہ کیا کہتے ہیں کیک کھانے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے، انجوائے کرنے پہنچ جاتے تھے. تو اب یاد آتا ہے کہ اچھا ہاں کبھی ہم نے ایسے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ اگلا بندہ بھی نہیں سوچتا تھا. مطلب ہم نے بھی اپنی کی تو ہمارے بھی اگر آئے تو سب بس کیک شیک کھا کے چلے گئے، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم خوش ہوتے تھے کہ آئے. مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن بہت کم تھی. ٹھیک ہے، ملنا زیادہ تھا، خوشیوں میں شامل ہونا زیادہ تھا، لیکن مجھے ہوتی ہے نا ایکسپیکٹیشن، کوئی آئے تو لے کر آئے، کوئی بڑا کوئی فینسی قسم کا ہو اس کا گیٹ اپ، وہ نہیں تھا. بہت سادی سادی چیزیں تھیں. تو اب ہم نے کیوں خوشیوں کو اتنا منہ موڑ لیا خوشیوں سے؟ ابھی بھی ہم ایسے ہی کریں نا، ملا جلا کریں. توفیق کو تو لے جائیں، نہ توفیق کو تو اس وجہ سے نہ بیٹھے رہیں کہ اچھا کچھ پاس نہیں ہے تو کیسے جاؤں. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ضرور لے کے جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ گفٹ تو سنت ہے، بس میں کہتی ہوں ملتے جلتے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہیں. تو نادیہ احمد تمہیں بہت بہت سالگرہ مبارک، اور بہت یاد آ رہی ہے وہ سارے وہ پرانے لمحے، گزرے ہوئے لمحے، وہ وقت. اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین سے کیا کہتے ہیں ایمان اور صحت کی کیفیت میں رکھے، تمہاری فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. بس آج نا 29 فروری بڑے عرصے کے بعد 4 سال کا بتایا، تو بس آج نادیہ کی یاد آ رہی تھی، تو یہ اسی لیے میں نے اس کو وش کرنے کے لیے ایک بات کی. دوسری جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سوچتے ہیں، اب ہم اس کو پریشان ہوتا ہے نا، تو وہ قبول نہیں کرتا کہ میں پریشان ہوں. اس کے لیے قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا مجھے بھی ڈپریشن ہو گیا، اچھا میں بھی اداس ہوں، میں کیوں اداس ہوں؟ ہم اداسی کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، ہم اپنی شرمندگی کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، ہم اپنے دکھ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، ہم اپنے اینگر کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں کہ مجھے کیوں ہوا. مطلب خود کو اتنا کوستے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم سلوشن کی طرف جانے کے، ہم پرابلم کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے کیوں ہوا. ٹھیک ہے، مجھے کیوں نکالا، والا میں کسی کا مذاق نہیں بنا رہی، لیکن میں کہ مجھے کیوں ڈالا اس پریشانی میں، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں. تو ہم انسان ہیں یار، ہم سب کی ایک جیسی باڈی، ایک جیسے ایموشنس ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی سائیکیٹرسٹ ہے، چاہے کوئی نان سائیکیٹرسٹ ہے، چاہے کوئی فزیشین ہے، سرجن ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ہاؤس وائف ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، کوئی واٹ ایور جو بھی ہے، کوئی چائے بیچتا ہے تو کوئی بریانی بیچتا ہے، تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا مالک ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، جو بھی ہے. سب کے ایموشنز، سب کی باڈی اللہ نے ایک جیسی بنائی ہے. ٹھیک ہے، ایکویلٹی ہے، اور ہر ایک پہ کو ایموشنل بریک ڈاؤن کبھی کبھی آتا ہے جس میں وہ بالکل بندہ ڈاؤن فیل کرتا ہے. تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اس کو بس مناسب طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے. کچھ میل اڈیپٹیو وے ہوتے ہیں، کچھ اڈیپٹیو وے ہوتے ہیں. کچھ پچھلے 4-5 دن سے میری طبیعت بہت خراب تھی، میری ایبسنٹ سے بھی آپ لوگوں نے شاید نوٹ کر لیا کہ میں نہیں تھی.
وہ کچھ مزاج بھی خراب تھا اور کچھ سر میں درد اور کچھ فزیکل سمٹمس کی وجہ سے زیادہ میرے مزاج میں، اور کچھ زندگی میں ہوتے ہی مسئلے مسائل اپنے اپنے پیاروں کے اور اپنی فیملی کے، ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، کبھی ذہنی، کبھی جسمانی، کبھی مالی، کبھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں نے ایک کیا کہ مجھے لگا کہ میرا مائنڈ بھی بہت تھک گیا، میری باڈی بھی بہت تھک گئی، تو میں نے بہت ریسٹ کیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بہت ایگزاسٹ ہو گئی ہوں نا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا، کچھ سوچتے رہنا، کچھ دیکھتے رہنا، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی فون کال اٹینڈ کری، آن لائن اپوائنٹمنٹس 2 جگہ کلینک کر کے آنا، پھر گھر آ کے آن لائن اپوائنٹمنٹس کرنا، تو مجھے لگا تھا ساری روٹین سے میں ایگزاسٹ ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد جیسے 3-4 دن کے بعد میں اب الحمدللہ اب ریکور کر گئی ہوں، بہتر ہوا، بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ اچھا، اس دوران میں نے یہ کیا کہ ایک تو میں نے بہت ریسٹ کیا، دوسرا میں دھوپ میں بیٹھی، میں نے واک کی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، دھوپ کو انجوائے کیا۔ میرا دل چاہتا خاموش رہنے کو، تو بہت شور شرابہ میرے ارد گرد ہر وقت رہتا ہے، تو میں اسے ذرا ہٹ کے اپنے ساتھ صرف ٹائم گزارنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں کسی فرینڈ کی طرف نہیں گئی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، کسی سے کوئی خاص شیئر نہیں کی۔ ہاں، ایک میری پیاری سی لاڈلی سی چھوٹی جونیئر فرینڈ ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیا، وہ بھی یہ کہ اتفاقاً مجھے جانا پڑا ادھر کسی کام سے، تو اس لیے اس کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ ہوا، ورنہ میں نے کوشش کی کہ جو میرے فزیکل اور مینٹل فٹیگ ہے، اسٹریس ہے، اس کو میں اڈیپٹیو وے سے ٹھیک کروں، جس میں مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے، تو میں نے کیا۔ تو اپنی باڈی کو پہچانے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کبھی میٹھے کی کمی ہو تو آپ کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کا اگر پانی کی کمی ہو جائے تو بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ پانی ڈھیر سارا پیے۔ اسی طرح آپ کی باڈی آپ کو الارم دے دیتی ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، اگر آپ کی سنیں، آپ اس پہ غور کریں، فوکس کریں، آپ اس میزری سے، اس سیلف پٹی سے نکلیں، ہائے مجھے کیوں ہو گیا ہے، میں کیوں اداس ہوں، بھئی میں ہوں نا اداس، میں ہوں نا پریشان، میں ہوں سیڈ، میں ناراض ہوں، میں اینگری ہوں۔ جس بات کو اپنے کو پہچاننے، اس کے مطابق اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ راستہ سجھا دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔